یہ ایک سلو پروسیس ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی سکسیس فیوچر اس کا ای کامرس کا ہی ہے. آپ لوگ ریسرچ بھی دیکھ سکتے ہیں، آن لائن ریسرچ بھی چیک کر سکتے ہیں، ریسرچ پیپرس بھی چیک کر سکتے ہیں. فیوچر جو ہے آپ کا ای کامرس پہ ہی جا رہا ہے. آج سے کچھ سال پہلے آپ اگر ڈسکس کرتے تھے تو آپ کچھ چیزیں وہ پاسبلٹی نہیں تھی. جس طرح چیزوں نے ٹیکنالوجی نے اڈاپٹ کیا، ابھی آپ کے ایڈمیشن فارمز میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں ایک انہوں نے ایک کلاس ڈالا ہوا ہے واٹس ایپ نمبر. آج سے کچھ سال پہلے واٹس ایپ جسٹ ایک جو ہے میوزیم کی چیز تھی، وہ یونگسٹر صرف اپنی چیٹ کے لیے یوز کرے تھے. لیکن آج وہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ایک یونیورسٹی کے ایڈمیشن فارم میں اس کی ایک باقاعدہ اسپیس آ گئی ہے کہ آپ نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کرنا ہے. اسی طرح یہ آپ لوگوں کی ایک خوش نصیبی بھی ہے کہ انیبلرز پشاور آیا ہے اور اتنے اچھا آپریٹ کر رہا ہے. اگین آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ثاقب کہ انہوں نے یہاں پہ اتنا اچھا آپ لوگوں کا سوچا، کیونکہ ہمیشہ جو کچھ پروونسز ہیں وہ نگلیکٹڈ رہتے ہیں، لیکن اگر ان کے لیے کوئی سوچ رہا ہے، ان کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے تو وی شوڈ بی ریئلی پراؤڈ آف دیم، اور ہمیں ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ وہ سکسیس کریں تاکہ ہم بھی فلرش کریں ان کے ساتھ ساتھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی، پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی. رکھتے ہیں جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، ان کو نہیں پرواہ کبھی بھی گر جانے کی. تھینک یو مسٹر اسامہ کریم، آپ کی باتوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. اچھا، اب جن کو میں نے بلانا ہے ان کو میں نہیں بلاؤں گی، میں ان کو کچھ پوئٹری ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. ان کو آپ نے اپنے پشتو کلچر میں بخیر آگلے کے کنورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ گیس کر لیں کہ وہ کون ہے. چل کر آیا ہوں اٹھا کر نہیں لایا گیا، کوئی شک ہے تو میرے پاؤں کے چھالے دیکھ لو. چل کر آیا ہوں اٹھا کر نہیں لایا گیا، کوئی شک ہے تو میرے پاؤں کے چھالے دیکھ لو. جب میں آیا تھا تنہا تھا گنا تھا تم نے، آج ہے سندھ میرے چاہنے والے دیکھ لو. So please welcome him. بہت ہی طریقے سے بہت شکریہ آپ سب کا یہاں آنے کا. اٹس آلویز گریٹ فیلنگ ٹو بی ان پشاور جب بھی یہاں پر آتے ہیں، بیکاز یہاں کی جو ایک اپنائیت ہے اور یہاں کی جو ایک ہاسپٹیلٹی ہے اور جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ میرے خیال میں دل سے ہوتے ہیں اور بناوٹی بالکل نہیں لگتا. تو یہ ایک زبردست کلچر جو ہے وہ کے پی کے کا بھولا نہیں جاتا جب بھی آئے. میں آپ کو کچھ پرابلمس پہلے بتاتا ہوں کہ کیا پرابلمس میں ہم لوگ اس وقت بینگ ایز اے پاکستانی پھنس چکے ہیں اور اس پرابلم سے نکلنا کیسے ہے، رائٹ، اور کرنا کیا ہے، ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. آل دس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آلموسٹ کوئی کہہ رہا ہے 30% ہے انفلیشن، کوئی 35 کہتا ہے، کوئی 40 کہتا ہے، کوئی 31 کہتا ہے، سم تھنگ لائک دس. تو آپ سب کو پہلے یہ پتا ہے کہ انفلیشن ہوتی کیا ہے اور کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کس کو پتا ہے؟ بس 3-4 لوگوں کو پتا ہے، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا ہے ملک میں، رائٹ. اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے کہ اگر آپ کے پاس آج 100 روپے ہے، وہ رہ گئے ہیں 60 روپے، یا 1 لاکھ روپیہ تھا وہ رہ گئے ہیں 60,000 روپے، رائٹ. یا اگر 1 لاکھ روپیہ کی کوئی چیز خریدتے تھے پہلے، وہ اب آپ کو 1,40,000 کی مل گئی ہے. یہ ہے انفلیشن. تو اس وقت ہم پاکستان میں اگر ایگزامپل لیں وہ ہے 40%. تو 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز بائی کرتے تھے وہ اب 1,40,000 کی ہے، رائٹ. 100 روپے کی چیز 140 کی ہے. تو یہ اس وقت حالات ہیں ہمارے. تو پرابلم ایک اور دوسری پرابلم ہے کہ اس وقت آپ جیسے جو نوجوان، کیونکہ آپ اکثریت ینگ ہے، ایک دن کے اندر پاکستان میں ہوتے ہیں 18 سال کے 17,000 لوگ ایک دن کے اندر. یعنی آج 17,000 لوگوں کی برتھ ڈے ہے پاکستان میں جو کہ 18 سال کے ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اور ایک سال کے اندر کتنے ہو گئے؟ 62 لاکھ.
18 साल की, और पिछली अवाम अलग है, तो क्या हमारे पास 62 लाख हर साल नई नौकरियां हैं कि नहीं है? नहीं। तो कितनी बड़ी है प्रॉब्लम है, राइट? अब इस वक्त आपके पास ऑलमोस्ट 4 ऑप्शंस है, जो हमने 4 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। वो 4 ऑप्शंस हैं इस वक्त। पहली ऑप्शन है कि जो आप कर रहे हैं वो कर ही जाओ, कोई भी आपको जबरदस्ती खींच के ला रहा, ये कोई नहीं आपको कह रहा कि आप ये करें या वो करें, आपको कोई चेंज करना नहीं चाह रहा, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, हर कोई जो कर रहा है वो करता रहे, राइट? दूसरी ऑप्शन है आपके पास इस वक्त किस चीज की डिमांड है पाकिस्तान में आपके ख्याल में? डॉलर की। दूसरी चीज है कि आप डॉलर और पाउंड्स में अर्न करें और पाकिस्तान में ही खर्च करें, जो कि $350 जो है वो है 1 लाख रुपया, और 332 या 30 पाउंड है वो 1 लाख रुपया। तो आप यहाँ 1 लाख से 2 लाख रुपया या किसी की भी जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, तो 2 लाख रुपए में पहुंचते हुए कितने साल लगते हैं आपके ख्याल में? 24 साल। एग्जाम्पल लीजिए, बच्चा जो है वो किसी जगह जॉब शुरू करता है, तो उसको 10-20 हज़ार की इंटर्नशिप मिलती है। 10-20 हज़ार की इंटर्नशिप के बाद उसको 3 महीने बाद सैलरी रिव्यू भी मिल जाता है, वो मिल जाता है उसको 20 हज़ार से 30-40 हज़ार हो जाता है, ठीक है जी। अब सैलरी रिव्यूज होते हैं कंपनीज में साल बाद, तो 1 साल बाद उसको सैलरी रिव्यू किया जाएगा। 40 हज़ार से 1 लाख का तो नहीं जंप दिया जाएगा कभी भी, तो 40 हज़ार से अगर बहुत ही अच्छा कर गया तो 70-80 हज़ार रुपया डबल कर दी सैलरी जी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट रिव्यू है अगले साल, तो बीच में भी हो सकता है जॉब छोड़ने की धमकियां देकर, बीच में अक्सर लोग ऐसे कर लेते हैं कि वो भी कि मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जॉब मिल रही है, और फिर आपको बेसिकली राइज एग्जिस्टिंग कंपनीज दे देती हैं। तो 1.5-2 लाख रुपए में पहुंचते पहुंचते 2 से 2.5 साल चाहिए आपको बड़ा इजीली किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। आपने अगर जॉब की है, इट्स नॉट इजी टू जस्ट गेट इट कि आप विदाउट एक्सपीरियंस मार्केट में आए। तो अगर ये दूसरी ऑप्शन है कि $350-60 कमाना और 1 लाख रुपए में पहुंच जाना और खुद का काम करना और एक विजन के साथ बढ़ना छोटे छोटे गोल से, और या दूसरी ऑप्शन है कि 2 साल 9 to 5 जाकर 2 लाख रुपया कमाना, ठीक है जी। तीसरी ऑप्शन क्या है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में 8 लाख लोगों ने चूज की कि वो छोड़ गए, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि चंद माह में 8 लाख लोग छोड़ के चले गए, वो चले गए। ये भी आप लोग के लिए एक ऑप्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि जी हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिस बात में आकर हम यही रहेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए तीसरी ऑप्शन ये है। और चौथी ऑप्शन क्या है कि हम ट्विटर पे, फेसबुक पे जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाते रहे सियासतदानों के लिए कि वो ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, एक दूसरे को गालियां निकालते रहे और फिर यही करते रहे कि जलसे जुलूसों में डालते रहे। ये भी एक ऑप्शन है, सारा दिन एहतजाज करते रहे, और वो हमारा कुछ चेंज नहीं होने वाला इससे। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपने चारों में देखना है कि क्या करना है, मेरे लिए क्या बेहतर है। दूसरी ऑप्शन को हम सपोर्ट करते हैं, तो हम दूसरी ऑप्शन को फैसिलिटेट करते हैं। पहली ऑप्शन को फैसिलिटेट नहीं करते, तीसरी ऑप्शन को फैसिलिटेट नहीं करते, और चौथी ऑप्शन को भी फैसिलिटेट नहीं करते। तो इसलिए आपने देखना है कि आपने दूसरी ऑप्शन को अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो एनेबलर्स इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म जिसके लिए एक सफर है, और वो सफर भी इस तरह का सफर है कि आप 3 तरह के ट्रीज होते हैं, 3 तरह के। एक ट्री होता है जिससे ये टेबल, कुर्सियां और ये सारी चीजें बनती हैं, एक ये तरह का ट्री है। दूसरी तरह का ट्री है जिसके नीचे खड़े होकर लोग साया लेते हैं और आराम करते हैं। और तीसरी तरह का ट्री है जो कि फल भी देता है और साथ साथ साया भी देता है। तो आपने तीसरी तरह वाला ट्री बनना है कि खुद कामयाब होना है, और फिर साथ साथ लोगों को जोड़ना भी है, और साथ साथ फल भी देना है कि इस तरह से अपने आप को बनाना है कि एक लेगेसी भी बने। तो जो विजन डेवलपमेंट है वो एनेबलर्स की तरफ से आपको, बेशक यहाँ पे आप ना करें, लेकिन ज़हन में आपके कुछ जरूर होगा कि कुछ ना कुछ है जिंदगी में जो कि मैं कर सकता हूँ अपने लिए। विजन तो मजदूर का भी है, वो मजदूर
ضرور بہت اچھا طبقہ ہے جس میں اپنی محنت کرتا ہے، بٹ اس کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح آتا ہے اور رات کو اس کو دیہاتی ملتی ہے، یہ اس کا ویژن ہوتا ہے. اس لیے آپ کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگلے یہاں آج بیٹھا ہوں تو 5-10 سال بعد کہاں پر ہوں، میرا ویژن کیا ہے، where do I see myself after 5 to 10 years. اور اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ایک سفر کا آغاز کیا جاتا ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے گول اچیو کر کے. آج اگر میں لاہور سے پشاور آیا ہوں تو مجھے پتا تھا میری منزل جو ہے پشاور ہے، تو رستے میں بارش بھی ہوئی ہے، رکے بھی ہیں، سگنلز بھی تھے، لیکن منزل تو تھی. یہ تو نہیں تھا کہ واپس چل جانا کیونکہ مشکل آئی ہے رستے میں. جب پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے. اسی لیے آپ کو اگر کوئی ویژن کلیئر ہے تو وہاں پہنچنے کے لیے رستے میں مشکلیں ضرور آئیں گی، اور اس مشکلوں کو اچیو کرتے ہوئے آپ نے ساتھ ساتھ کرنا. اگر اب کامیابی کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، اس کامیابی کی کوشش کے لیے کچھ سٹیپس کو اگر فالو کیا جائے تو ان سٹیپس کو فالو کر کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ رائٹ، پہلا سٹیپ ہے کسی بھی کام کو کرنا. اگر کیونکہ اب انیبلرز از ناٹ جسٹ Amazon, انیبلرز ہیز ناؤ لوٹ آف اسکلز ٹو آفر. رائٹ، یہاں پر اس کیمپس کے اندر آلموسٹ کوئی آپ 40 سے 50 طرح کے اسکلز آفر کیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر ایک چیز میں اچھے نہیں ہیں تو پھر اس میں ساری زندگی گزار دیں. دوسری چیز بھی ہے، تیسری چیز بھی ہے، موو آن، بیکاز ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو پہلی چیز ہے کوئی ایسا اسکل پکڑ لیں جس کو کام کرتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے یا فیل کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، پروفیشن بنانا چاہتے ہیں. اگر کوئی کام ہی کرنا ہے تو پھر تو جاب ہے، کیونکہ وہ زبردستی ہو رہی ہوتی ہے بیکاز یو مے ناٹ لائک اٹ. تو اگر اپنی مرضی کا کام کرنا ہے تو ان اسکلز میں سے دیکھیں which I like. تو ایک پہلا کہ اس اسکل کو پکڑ کر ہارڈ ورک کرنا. سارے پشاور میں پتا ہو کہ شبان جو ہے وہ بہت اچھا ہول سیل میں، ٹھیک ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے، یا جہاں جو بیٹھے ہیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہول سیل میں اچھا ہے، سب کو پتا ہو. تو اس کا ہارڈ ورک ہونا چاہیے اتنا زیادہ کہ سب کو پتا ہو کہ اگر کوئی اس کا کام ہے تو مجھے اس کے لیے ضرورت ہے. دوسرا کہ آپ یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ترقی کرنی ہے اگر تو آپ اکیلے نہیں کر سکتے، آپ کو ٹیم چاہیے، لوگوں کے ساتھ ملانا پڑے گا. انرجی کو سنرجی میں کنورٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس اگر انرجی ہے تو آپ نے اس کو سنرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے ملٹیپل لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا جو کہ آپ سے ڈفرینٹ سکلز میں اچھے ہیں. کیونکہ آپ ایک سکل میں تو نہیں اچھے رہ سکتے ساری زندگی، ایک سکل کے ساتھ ساتھ 100 سکلز میں نہیں اچھے رہ سکتے. تو اسی لیے سارے لوگوں کو ساتھ ملانا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ڈیولپ کرنی ہے. یہ ہے دوسرا اسٹیپ. تیسرا اسٹیپ ہے انیشیٹوز لینے. کہ یہ ساری زندگی یہ نہ سوچتے رہیے گا کہ جی میں کر سکتا ہوں کہ نہیں، ساتھ والا میرا محلے والا کرے گا تو کروں گا، دوست کرے گا تو کروں گا. بہت سارے لوگ جو ہے اسی ضد میں ساری زندگی گزار لیتے ہیں کہ انیشیٹو نہیں لے پاتے. تو بڑا ضروری ہے کہ انیشیٹو لینا بہت ضروری ہے لائف میں. اور کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں، میں ابھی رستے میں ایک کوٹ لکھا کہ آپ اصل میں جو فیلئر ہے وہ ڈر نہیں ہے، اس سے ڈرو کہ آپ کوشش نہیں کرتے. اصل ڈر وہ ہے کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی. تو انیشیٹو بڑا ضروری. چوتھی چیز کہ چیزیں سیکھنے کے بعد یہ مت سمجھے کہ میں اب یہاں فن خان بن جاؤں. آلویز امپروو، ہمیشہ امپروو کرتے رہیں. ہمیشہ دن میں یہ ٹائم لگا لیں کہ آپ 10 منٹ یا 5 منٹ یا 1 گھنٹہ لرن کرنا ہی کرنا ہے کچھ نیا. یہ میرا لرننگ ٹائم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں ایک چیز میں ایکسپرٹ ہوں تو ساری زندگی ہوں. پانچویں یہ چیز کہ آپ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہت امپروو کریں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اگر چیزوں کا پتہ ہے وہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اپنی چیز کو سیل کیسے کرنا ہے. اگر جس کو پتا ہے سیل کیسے کرنا ہے ایک چیز کو، بات کیسے کرنی ہے، تو مٹی بھی اس کو سیل کر سکتا ہے. تو کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. اینڈ چھٹی چیز کہ پریزنٹیشن، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا. آپ لوگوں کو فار ایگزامپل بہت اچھی نالج ہے کسی سبجیکٹ کی، ایک انویسٹر آپ کے ساتھ آتا ہے، پوچھتا ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو ہائر این ایکسپرٹ جو کہ اس وقت
بہت ایکسپرٹ ہے ای بے پہ. تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے جی مجھے آتا ہے, آئی کین ڈو اے ٹو زیڈ. پریزنٹیشن مینس کہ اپنا پورٹ فولیو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے, کہ یو آر ایل بنا ہو جس کے اوپر آپ کے بارے میں بہت زبردست طریقے سے آپ کا ویژن لکھا ہو, آپ کا ایکسپیرینس لکھا ہو, آپ کے بوٹ کیمپس لکھے ہو, آپ کی کو ورکنگ اسپیسز انکوبیٹرز میں جہاں ٹائم اسپینڈ کیا وہ لکھا ہو, آپ نے اسپورٹس میں کبھی کوئی اچیومنٹ کیا وہ لکھی ہو, آپ کی ہیبٹس کیا ہے وہ لکھی ہو, اور آپ نے ابھی تک جن جن کے لیے کام کیا ہے ان کے ٹیسٹیمونیلز وہاں پر موجود ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے, اللہ کبھی نہ کرے, لیکن اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو سرجری کرانی ہے, تو دو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں نے 10 سرجریاں کی ہیں یا 100 سرجریاں کی ہیں, دونوں ایک ہی ہاسپٹل میں ہیں, دونوں کی فیس بھی ایک جیسی ہے, دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھا ہے, دونوں کا ایکسپیرینس ایج بھی ایک جیسی ہے, لیکن ایک بندہ آپ کو دیکھنے میں تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے کیونکہ وہ اچھے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے, یا آپ سے بات اچھے طریقے سے کر رہا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ بڑا ایک بڑا عجیب طریقے سے بول رہا ہے اور نہ کوئی آپ کو ٹائم دے پا رہا ہے. تو آپ کس کو چوز کریں گے اپنا دل کا آپریشن کرانے کے لیے؟ تو جو آپ سے بات اچھے طریقے سے کر رہا ہے. اسی طرح سے آپ جیسے بہت سارے لوگ یہ اسکل سیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے. سیکھ تو کوئی بھی رہا ہے, لیکن اصل چیز ہی پریزنٹیشن ہے. اسکلز بے شک نہ آتے ہو, لیکن پریزنٹیشن لے کے اگر آپ کو چیز ون کر لیتے ہیں تو اس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں جن کے پاس پریزنٹیشن اور کمیونیکیشن نہیں ہے, تاکہ ساری زندگی آپ اسی چیز میں نہ رہے کہ میرے پاس اسکلز نہیں ہے. تو کوئی ایک چیز جو پہلا پوائنٹ تھا کہ ہارڈ ورک کر کے کوئی ایک چیز سیکھ لے, صرف ایک چیز, اور پھر اس کو ایسے اسکیل کریں. آخری چیز کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا ایمان ہے تو پھر دعا بھی کرنی ہے. دعا یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں نے 6 چیزیں کر لی ہیں, ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرنا ہے. اور ساتویں چیز جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ثانیہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, نہ کہ میں صرف کہوں جی افضل خان جو ہے کامیاب ہو گیا اور بس اللہ تعالیٰ افضل خان کو کامیابی دے, صرف اللہ تعالیٰ افضل خان کے لیے ثانیہ پھیلائے. تو اگر آپ یہ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سارے ورک ممبرز کو بھی کامیابی دے, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ اثر کتنا ہوگا, اور آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوں گے, ان کو ساتھ جوڑ رہے ہوں گے. تو یو ول سی کہ ایک نارمل انسان کی کامیابی آپ کی کامیابی سے کتنی فاسٹ چلتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. سمجھ آئی ہے کہ کیا مسئلہ ہے اور کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو میں اب سوال بھی لیتا ہوں آپ سے کہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, کیا چل رہا ہے, اور کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ایشوز ہیں, اور کوئی ایشوز بھی ہیں تو فیل فری ٹو سے کوئی بھی لائف میں بھی, اور ساتھ ساتھ انیبلرز کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہے تو اس کو ضرور بتائیں. جی آپ کے پاس مائک, کیا آپ نے مائک دینا ہے؟ تیرے ادھر میں ان کے پاس. میرا کوشچن یہ ہے سر کہ ماشاء اللہ آپ نے جیسے اسٹارٹ کس وقت سے کیا اور آج ماشاء اللہ 1000 آف ممبرز آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ سر ٹیم ورک کے لیے آپ کی ایکسپیرینس سے بتائیے گا کہ کیا 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم لے کر چلیں تو ہم ٹیم ورک بلڈ اپ کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی چیز تو ہے کہ جب بھی ٹیم بنانی ہے تو اس کے لیے ٹرسٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ ٹیم تبھی ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ادروائز تو اگر یہی شک رہے گا مجھے لوٹ نہ لے, مجھے کہا نہ لے, تو وہ اسی چیز میں ہم لوگ ڈرے رہتے ہیں کہ آگے مجھے دھوکہ نہ دے دے. دیکھیں دھوکہ جو ہے وہ کبھی کسی بک میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے یہ بک پڑھ لیا آپ دھوکہ نہیں ہوگا. دھوکے تو ہوں گے, اسی سے سیکھ رہے ہیں, فراڈز ہوں گے, یہ ہمارا یہاں پہ کلچر ہے, تو یہ ہوگا. تو پہلا اسٹیپ ہے ٹرسٹ لینا, کرنا ہے ایک دوسرے پہ. اگر فراڈ ہو گیا تو وہ پارٹ آف دا پروسیس تھا, اس سے سیکھا. تو دوسرا اسٹیپ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ساتھ ملائیں جو کسی نہ کسی دوسری چیز میں اچھے ہوں, جس میں لیڈرشپ سکلز ہوں, لیڈ کر سکیں چیزوں کو, کیونکہ ہم ہمیشہ خود لیڈ لینا چاہتے ہیں چیزوں میں. اگر ہم سمجھتے ہیں میں کمپنی کا اونر ہوں, فار ایگزامپل آپ کمپنی کے اونر ہیں,
تو آپ سمجھیں گے کہ میرے پاس سارا کنٹرول ہو. گیو کنٹرول ٹو پیپل اور لیٹ دیم ڈو دیئر جاب, اور ان کے ٹارگیٹ سیٹ ہونے چاہیے. اور تیسرا یہ کہ اگر پیسے آ رہے ہیں تو یو شوڈنٹ فلائی آن یور اون, یو شوڈ آل بی فلائنگ ٹوگیدر. یہ نہیں ہے کہ میں سارے پیسے اپنے پاس ہی رکھ لوں اور لوگوں کو بہت کم پیسوں میں رکھا ہوا ہے اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پیسے آ رہے ہیں تو پھر بھی ان کو نہیں دیا ہو. پھر دس از something which I would say may not be the right approach. اس لیے یہ تین چیزیں آپ نے اگر تین پوچھی ہیں تو otherwise I can tell more. ٹھیک ہے جی. اور السلام علیکم سر, ویلکم ٹو پشاور سر. سر امیزون کے بارے میں سر یہ کویسچن ہے سر. سر اس سے پہلے آپ نے تو کوشش کی ہے, کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے وہ حکومت تھی یا ابھی جو حکومت ہے ہماری سیاست کو کچھ اس طرح حالات ہے سر, امیزون کو آنے یا لانے کی جو کوشش آپ نے کی ہے سر, اس میں پاکستان کو آنے میں کتنے ٹائم کتنے پرسنٹ چانس ہے سر وہ آنے کا؟ یہ Amazon has approved پاکستان 21 مئی 2021 کو, آج سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے پاکستان کو اپروو کیا, اور پاکستان کے لوگ بیٹھ کر پاکستانی پاسپورٹ سے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ Amazon کے یہاں آفس کھلے یہ تو نہیں ہو سکتا ابھی کوئی 5-10 سال. بیسیکلی جو بھی کام شروع ہوتا ہے انیشیٹ ہوتا ہے تو اگلی گورنمنٹ آ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ملک ترقی کرتے ہیں تو وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. ایٹ لیسٹ 10 سال میں گورنمنٹ کو ملنے چاہیے, کوئی بھی ہو اس کو 10 سال ضرور ملے. اسی طرح سے جیسے اگر آپ دیکھیے انڈیا میں 10 سال ہی بیسیکلی ایک گورنمنٹ کو ملے ہیں جو کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں وہاں پر ان ٹرمز آف اکانومیکل پرسپیکٹو سے. اپنی آئی ٹی کی انڈسٹری کو $200 بلین پہ لے گئے, ہم لوگ $3 بلین پر ہیں, $197 بلین پیچھے. اور جو 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا آج اس کی آئی ٹی انڈسٹری $44 بلین ہے, تو پاکستان کی $3.5 بلین ہے, کیونکہ یہاں پہ جو کوئی کام کرتا ہے اس کو پتہ نہیں کون سا ٹارگٹ ہے. یہ ایشو ہے. لیکن وہی بات ہے کہ چوتھی آپشن یہی تھی نا جو میں نے آپ کو اس آپشنز میں دی کہ گالیاں نکالتے رہے سسٹمز کو لوگوں کو, وہ بھی ایک آپشن ہے. لیکن ہم نے کہا چوتھی آپشن کو بھی چھوڑ دیں, ان کو کرنے جو کر رہے ہیں, ہم اپنی دوسری آپشنز ہم ان کے پیچھے نہیں لگے رہیں گے کہ یہ جو ملک کا حال کر دیا ہے کس نے کیا, ہم نے تو نہیں کیا نا. یہ ساری اکانومی ہے ساری جو بیسیکلی عوام نے تو نہیں کیا ہے, ایٹ دی اینڈ عوام بھی پستی ہے. تو اس لیے دوسری آپشنز جو ہم نے چوز کی لیٹ دیم ڈو دیئر جاب اینڈ وی ول ڈو آور جاب, جو کہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا. تو Amazon اور ان کے آفیسز جو ہیں اٹ ول ٹیک سم ٹائم, مے بی 10 سال. السلام علیکم سر. فرسٹ آف آل وی آل ایڈمائر اینڈ اپریشیٹ یور سروسز. جس طرح آپ ای کامرس کے فیلڈ میں آپ جس طرح آپ کے سروسز ہیں وہ سب جانتے ہیں. سر میرا ایک تھوڑا ایک تھا کہ جب بھی ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمارا بیسیکلی جو ڈاؤن فال کا یا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یا جو ہمارا انڈسٹریل جو سسٹم ہے اس کی جو ڈاؤن فال ہے ان کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جو انڈسٹریل اور جو گریجویٹ ہوتی ہے وہ ہمیں مطلب وہ اتنی اچھی نہیں ہے, تو اس کے لحاظ سے ہم گرو نہیں کر پاتے. ہم جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جتنے بھی گریجویٹ کرتے ہیں وہ جب فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکلات ہوتا ہے, کیونکہ وہ پریکٹیکلی چیزوں کو نہیں کرتے ہیں جب کیمرہ کے اندر ہوتے ہیں. تو سر اس سے ریلیٹڈ یہ میرا ایک تھا کہ اگر یہ انیبلر اگر یہ انیشیٹو ہوئے کہ یہاں پہ بھی جو ورک کے جتنے ممبرس ہیں ان کے لیے ایسے کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کرے جو وہ یہاں پہ آ کے ڈائریکٹلی مطلب وہ ایک انیشیٹ میں کہ انیبلر ان کو پرووائڈ کرے کہ آپ ڈائریکٹلی کس طرح ایک کلائنٹس کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں. انیبلر کی اپنی ایک پلیٹ فارم ہو جس میں سارے وہ جو ورک کے ممبر یا جتنے بھی ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں. ان کے لیے بیسکلی یہ ہے کہ جو انچپ ہوتا ہے, لیکن وہ انیبلر کے لیے بھی مطلب ان کے لیے ایک وے آف ارننگ آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ اچھا پرفارم کریں گے تو انیبلر کو بھی فائدہ جائے گا. لیکن سب سے مین بات یہ ہے کہ ان کو بہت سیکھنے کو ملے گا. بیسکلی مسئلہ یہ ہوگا کہ جو نیو بیز آتے ہیں اس فیلڈ میں موٹیویٹ ہو کے
وہ آتے تو تھے لیکن جب اسپیڈ میں آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے وہ انیشیٹ نہیں لے سکتے، وہ اپنا ان کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھیے آپ کا جیسے تھوڑا سا کوشچن یہ ہے کہ میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے اور میں اگر یہاں کو ورکنگ اسپیس میں آتا ہوں یا کام کرتا ہوں یہاں پر میرے پاس کلائنٹ نہیں ہے تو میں کیا کروں. ایزی ورڈ یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے آپ نے سجیشنز دی ہیں کچھ. دیکھیں آپ انیبلرز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی جاب کرتے رہیں یا فری لانسر بنے رہیں ساری رات. ہمارا مقصد یہ ہے ساری زندگی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا بزنس کریں اور جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں. مقصد یہ ہے. میں بھی پہلا سٹیپ ہے کہ فری لانسر بن کر تھوڑا بہت کسی کے لیے کام کر لیا اور اس کے بعد اپنا بزنس ڈیولپ کرنا. دیکھیں یہ 4 سٹیپس آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ فرام زیرو ٹو CEO کیسے بننا ہے. پہلا سٹیپ ہے کہ کسی چیز میں ماسٹر ہو کر اس کا فری لانسر بننا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا سٹیپ ہے کہ ساتھ آپ نے بندوں کو ملا کر ٹیم بنانی ہے اور ٹیم میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس نئی سکلز، ان لوگوں کو ایڈ کرنا. تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے اس جو کمپنی بنائی ہے اس کو اسکیل کرنے کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ ایوالو کرنا ہے، مزید سروسز ایڈ کرنی ہے. اور چوتھا سٹیپ ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کے بعد سروسز دینے کے ساتھ ساتھ ان پیرالل اپنی پروڈکٹ بھی بنانی. ساری زندگی تو نہیں سروسز دیتی رہنی اور لوگوں پہ ڈپینڈنٹ رہنا. تو اپنی پروڈکٹ مینس جیسے اگر آپ کے پاس نہیں کلائنٹ تو آپ اپنا اسٹور بنائیں. مجھے بتائیں اس وقت KPK میں لوگ سب سے زیادہ کیا بائی کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے. سوال اور کوئی اچھی چیز کیا لیڈیز بھی یوز کرتی ہوں یا سارے کرتے ہو؟ کچھ بھی. دیکھیں پشاوری چپل ہے نا، آپ پشاوری چپل یا کوئی بھی ایسی چیز ہے پشاور میں بیٹھ کر آن لائن اسٹور بنا کر دنیا کے کسی بھی حصے میں بیچ سکتے ہیں. اسکاٹ لینڈ ایڈنبرگ میں آپ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اپنی پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو سیالکوٹ میں ہوتا ہے، جو اسکاٹش نیشنل ڈریس ہے وہ سیالکوٹ میں بناتے ہیں اور سیالکوٹ سے اپنا اسٹور بنا کر اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو بیچتے ہیں. اور ان کے پاس 1000 آرڈر ہیں دن کے آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو. کیونکہ آپ اس وقت فیس بک پہ 6.5 ارب سوشل میڈیا پہ 6.5 ارب لوگ ہیں 8 ارب کی آبادی میں سے. پاکستان میں 5.5 کروڑ لوگ ہیں فیس بک میں. تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ پیڈ ایڈز کیمپینز رن کر کے ان لوگوں کو یہ ایڈ دکھانا ہے جو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے. جب آپ اکثر دیکھتے ہیں اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ نے سوچا ہو یا اس جیسی چیز کو بات کر رہے ہو یا یہ کر رہے ہو. تو ساری زندگی ویٹ نہیں کرنا. 1 لاکھ روپے 50,000 روپے میں آپ چھوٹا سا آن لائن اسٹور سیٹ کر سکتے ہیں، رائٹ. اور پشاور کیا پورے پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. میں ایگزامپل اور دوں کہ ایک دفعہ میں رحیم یار خان گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ میں اس وقت ایک آرڈر سے 1 لاکھ روپے کا پروفٹ کمایا. میں حیران تھا 1 لاکھ روپے کا پروفٹ ایک آرڈر سے کیسے کمایا بھائی. تو اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں، اس کا ماڈل کیا تھا، وہ باہر سے دبئی UK یا باہر سے برانڈیڈ آئٹمس پاکستان میں منگواتا تھا. پاکستان میں منگوا کر یہاں پہ جو شرفیہ ہے یا امیر لوگ ہیں ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو ٹارگٹ کرتا تھا. تو رحیم یار خان میں ایک فیمیل تھی بہت امیر، انہوں نے ہینڈ بیگ آرڈر کیا 2.5 لاکھ روپے کا اور وہ اس کو 1.5 لاکھ روپے کا پڑا تھا پاکستان آتے آتے. 1 لاکھ کا مارجن رکھا اس نے. تو وہ چھوٹی بے شک یہ نہیں ہے کہ 100 پروڈکٹ سیل کرنی ہے، ایک بھی پروڈکٹ سیل کر کے 1 لاکھ کا مارجن لے گیا. سال میں 2 یونٹ سیل کرنے ہیں تو 2 لاکھ روپے کا پروفٹ ہے. 2 یونٹ سیل کر رہے ہیں. تو آئٹمس یہاں پر پشاور میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ مال آتا ہے ادھر سے. تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں کیسے امپورٹنٹ آئٹمس بیچ سکوں پاکستان میں. میں ایک بچہ ہے جو کہ دبئی سے اس وقت ایسے بندوں کو ہائر کیا ہے جو ڈیلی فلائٹ لے کر آتے ہیں، وہاں سے مال لاتے ہیں 32 kg کا، ادھر ڈیلیور کرتے ہیں، اگلے دن واپس چلے جاتے ہیں، سیم ڈے میں چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. دیکھیے ایسی نیٹ ورکنگ کا حصہ بننا ہے. ہمارے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں اپنا سکسیس ریٹ دیکھیں، جو ہمارے ساتھ 1 سال تک جڑا رہا ہے
1 سال تک جڑا رہا ہے, اس میں سے میں آج تک شاید ایک بندہ فائنڈ کر پایا ہوں جو کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کمایا, میں سیٹ نہیں ہو پایا. تو اس لیے جڑنا پڑے گا. 3 4 5 6 7 8 مہینے ہو سکتا ہے کسی کو پہلے کامیابی مل جائے, لیکن اس کی ایگزامپل دیکھیں. بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے کرالنگ کرتا ہے, بیٹھتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر چلنا سیکھتا ہے. تو چلتے چلتے کوئی سال بعد ہی چلتا ہے نا. کوئی بہت کم بچے ہیں جو سال سے پہلے چل جاتے ہیں, سال بعد ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے چلتا ہے. تو یار آپ تو اپنا پاؤں پہ کھڑا ہونے جا رہے ہیں فائنینشلی, تو 1 سال نہیں دے سکتے اس کے لیے. تو یہ چیز جو ہے جو بڑی ضروری ہے. آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو 1 سال تک نیٹورک سے جڑے اس وقت؟ 3 سال سے, 1 سال سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ابھی کچھ نہیں کر پایا؟ چلے, دیٹس گڈ ٹو ہیئر. کیا کیا آپ نے ابھی تک؟ السلام علیکم سر, ویلکم ٹو پشاور. اچھا, میں آیا تھا ریئل اسٹیٹ پروموٹر. ابھی الحمدللہ اکاؤنٹ میں اسٹیٹمنٹ ایکسپرٹ پر کام کر رہا ہوں. مور دین 40 ٹرینڈ لگا دیجیے, اور فی الڈ میں ایز اے بی اے ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے جو کہ سکسیسفل جا رہا ہے الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی شکر اللہ کے مطابق. کتنے سال کے ہیں آپ؟ میں 23 ایئرس. ڈر بھی رہے سوچ کے بتایا کہ آئے تو نہیں آپ کے سسرال والے لوگ؟ میرڈ ہے 23 سال میں؟ چلو زبردست, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور آپ 1 سال سے زیادہ ہو گئے؟ جی آپ بتائیے کیا کرتے ہیں؟ سر میرا نیبلر کے ساتھ 1 سال تقریباً 12 منتھس ہو گئے. میرے مینٹور پہلے سرازن تھے, اور پھر یہاں پہ آفس میں میں نے اپنے پچھلے اسکل کو یوٹیلائز کیا, گرافک ڈیزائننگ کو. اور یہاں پہ ابھی الحمدللہ کورٹ میں بھی ایز اے ایڈوانس گرافک ڈیزائننگ پشاور سے اپوائنٹ ہوں. اور بس یہاں پہ میں نے گرافک ڈیزائننگ کو جتنا یوٹیلائز کیا اس سے مجھے بہت آرڈر ملے الحمدللہ. اس سے میں نے بہت آرڈر. کہاں سے لیے آرڈر؟ آفس سے ہی ملے تھے. یہی آتے تھے لوگ؟ جی سر. یہاں آتے تھے, آپ کے پاس آتے تھے, اور آپ کیا نہیں کیسے سر, کچھ پہلے because I want to learn کہ اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے جی سر, اس کو پتہ لگنا چاہیے. پہلے جو ہے میرے مینٹور نے میرا کام دیکھا تو انہوں نے مجھے تھوڑا بہت پروموٹ کیا. پھر میرا پہلا آرڈر مجھے عباس سے ہی ملا تھا, تو اس کے بعد عباس نے مجھے موسٹلی پروموٹ کیا, اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے آرڈرز آنے شروع ہو گئے. پھر آفیسز میں وہ آرڈر آتے کیسے سے؟ مجھے وہ سمجھنا ہے کہ اگر میں نیو بھی ہوں تو مجھے پتہ چلے کیسے آپ کے پاس آرڈر آتا تھا, آپ کیسے ریکمنڈیشن. اچھا, تو کیونکہ آپ نے پی آر ڈیولپ کی, کنیکشن ڈیولپ کیے, تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ڈیزائنر بڑا اچھا ہے, تو جو بھی آتا تھا سب کہتے تھے اس کو ہائر کرو کیونکہ آپ کی پی آر. جی سر, اور ابھی ایک کلائنٹ کے لیے میں نے ہول سیل بھی ابھی پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور فردر دیٹ ہول سیل کے لیے ویب سائٹس بھی بناتا ہوں. چلیں, دیٹس گڈ. آپ بھی پرانے ہیں مجھے کافی لگتے ہیں. السلام علیکم سر, فرسٹ آف آل موسٹ ویلکم ٹو پشاور. اور سر میں امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کو سروس پرووائڈر ہوں. تو فی الحال میرے پاس الحمدللہ سے 8 کلائنٹس ہیں, اور اس سے میں الحمدللہ سے ارن کر رہا ہوں اچھا خاصا. کتنا ارن کر رہے ہیں پر منتھ سر؟ میں الحمدللہ سے $2,000 تک میں ارن کر لیتا ہوں. کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 23 ایئرز ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں آگے 5 سال؟ آگے انشاءاللہ ایز اے ابھی تو ٹیم کو بھی انشاءاللہ آگے ساتھ میں لے کے جانا ہے, اور انشاءاللہ اپنا پرائیویٹ لیبل میں لاؤنچ کرنا ہے انشاءاللہ. زبردست. ٹھیک ہے, کوئی ایسا جڑا ہو نیٹورک کے ساتھ جو بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا اس کا کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ ہوئی ہے؟ بی گریٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور آپ کو میں شورٹی دیتا ہوں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اس ایونٹ کے بعد. چلو, اور سوال کوئی پوچھ لیں, کوئی 4-5 کوشچن اور لے لیتے ہیں آج کے. مائک پکڑ لیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو پشاور سر. سر فرسٹ آف آل میں یہ بتانا چاہوں گا نا نیوبیز کو کہ آپ نے جیسے بات کی کہ آپ 1 سال میں انیبلرز کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں اور 1 سال میں آپ کچھ کر سکتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے. بیکاز آئی ایم ود انیبلرز فرام لاسٹ 3 months, سو الحمدللہ مجھے بھی کلائنٹ ملے گا. تو یہ میں ان کو بتانا تھا ناؤ آئی ایم. لیکن میں اگر کہہ دیتا کہ 3 months تو پھر یہ نہ کرتے تو انہوں سب سے پہلے ہمیں کہا تھا ہم فراڈ ہیں. اس لیے ان کی ایکسپیکٹیشن بھی اتنی آگے رکھو کہ بعد میں ہمیں نہ آگے کہیں, کیونکہ 3-4 مہینے میں کامیابیاں دیکھ کر
پھر کہتے ہیں میں نہیں ہوا تو یہ غلط ہے، یہ ان کا اپنے بن دیتے ہیں. اس لیے مقصد یہ تھا کیونکہ ہو سکتے ہیں، پہلے بھی ہو سکتے ہیں. جی جی پہلے بھی ہو سکتا ہے. یہ میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی آپ کو مطلب کلائنٹ مل سکتے ہیں، جیسے مجھے ملے تو ان کو بھی یہ مل سکتے ہیں. آج وہ پیچھے تھے، کون سب سے دور سے آیا سمجھتا ہے، جو بہت دور سے آیا؟ کہاں سے آئے ہیں جی آپ؟ ہاں جی مائک آپ کا صحیح نہیں ہے، ابھی جہاں پہ ایک اور مائک تھا یہاں پہ دے دیں. میرا نام مرزا شعبان خان ہے اور میں بازار سے تعلق رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کوشچن کیا کہ انیبلرز کے ساتھ ڈرائیور میں جڑا ہے اس میں پروگرام نے کیا، تو میں تو یہاں پہ کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ وومنس اور ایج کے بارے میں اور میلس اور انکم کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، بٹ میں آپ کو بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ہمارے بیسک نیڈس پورا ہو رہے ہیں. میں بس اس کے بعد سر آپ کو عوام میں ویلکم کرنا چاہوں گا پشاور میں. جس طرح آج کل چیٹ جی پی ٹی کا دور چل رہا ہے، آپ کو جو ہے سر اس سے بات کرتے ہیں بہتر تو چیٹ جی پی ٹی سے کیا کر میں نے آپ کے لیے سے انٹرنیٹ کی ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. سر کیا کیا جی؟ چیٹ جی پی ٹی سے آپ کا نام کیا کرتا ہے، میں نے آپ کے لیے ایک پوئٹری جنریٹ کیا سر. چیٹ جی پی ٹی سے پوئٹری جنریٹ کیا؟ جی آپ کا نام کیا کرتا ہے، تھوڑا سا اٹینشن جو ہے وہ رکھی زندگی میں شیئر کرنا چاہوں گا. سر چیٹ جی پی ٹی آپ کو جان کر دیں سر. سر the great CEO enabler spread Pakistan's hero, your presence in our city fills our heart with admiration and gratitude. You inspired many with your leadership, innovative ideas and entrepreneurship. You empowered many to achieve their goals and taught them to overcome all the roles. Your vision for Pakistan's growth and success is contagious and inspiring, we must confess. Your passion for the betterment of this nation is worthy of admiration and appreciation. For your efforts and dedication we admire and wish you success in all you aspire. May your dreams come true and your efforts pay as you lead others on your journey each day. Thank you جی، بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی کوئی نہیں. میرا آپ سے اس کے حوالے سے دو سوال ہے کہ what is the hardest part of being an entrepreneur? What is your favorite part of being an entrepreneur? اور ایک تو سوال اور ہے کہ how you control your fear and the doubts of being an entrepreneur, or what routine do you follow each day like a normal insan کی routine اور being an entrepreneur and CEO of Indian. اچھا یہ چار ہو گئے. پہلا کیا تھا؟ What is the hardest part of being an entrepreneur and what is the دیکھیے ہارڈسٹ بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ آپ لوگ 5 بندے ہیں گھر میں، فار ایگزامپل 5 بندے گھر میں رہتے ہیں، 5 بندے گھر میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں ہو پاتے، کوئی نہ کوئی آرگومنٹس ہوتے ہیں. تو ہم پاکستان میں جب لوگوں کو سروسز دیتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ایسے ہیں کہ جیسے خرید لیا ہے کیا ہے. تو یہ بڑا ہارڈ پارٹ ہے ہمارے لیے، چیلنجنگ ہے کہ ہم پاکستان میں سروسز لوگوں کو دیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل کام ہے. ہمارے لیے آسان کام یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈی ایچ اے میں پلاٹ لے لیتے، 3 سال بعد بیچتے اور پروفٹ لے لیتے اس سے. یہ آسان کام تھا ہمارے لیے، لیکن ہم نے نہیں لیا وہ پلاٹ اور ہم نے اس طرح کا ایک سسٹم کریٹ کر کے لوگوں کو سروسز دینا شروع کر دی، جس میں بہت ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اور اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا ایفرٹس اور ہارڈ ورک ہے. کیونکہ آپ سب کو سیٹسفائی کرنا اور کامیاب کرنا ہی ایکچولی انیبلرز کی کامیابی ہے.
تو یہ obviously hardest part ہے میرے خیال میں ابھی تک جو ہم کنٹینیوسلی ایفرٹ کرتے جا رہے ہیں. سیکنڈ کیا تھا جی؟ فیوریٹ پاتھ بیسیکلی انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسا اس کو انٹرپرینور اور فری لانسر کا جو ڈفرنس ہے وہ یہی ہے کہ فری لانسر معاشرے پہ امپیکٹ نہیں ڈال پاتا. فیوریٹ پارٹ یہی ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے جڑ چکے ہیں انیبلرز کے ساتھ. بے شک وہ انیبلرز کے اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں لیکن ان کو ایک ویژن اور ایک انڈسٹری پوری پاکستان میں ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہم 2018 میں اسٹارٹ کیا تھا تو مطلب ہمارے ایک جو کہ بہت محنت کے بعد ایک سیمینار میں 9 لوگ آئے تھے اور 9 لوگ اتنی انویسٹمنٹ مارکیٹنگ کرنے کے بعد 9 لوگ آئے تھے. تو وہ اوبیسلی آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ جانتے ہیں. میں ابھی جیسے موٹر وے پہ رکا تو وہاں وہ لگژری واش رومس بھی ہوتے ہیں 50 روپے جو لیتے ہیں تو وہ جو 50 روپے لے رہا تھا وہ مجھے جانتا تھا. تو وہ میرے لیے فیوریٹ پارٹ ہی ہے کہ لوگ جو ہے اب اگر مجھے جانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں. لوگ اس ٹریڈیشنل اکیڈیمیا سے نکل کر انڈسٹری کے ساتھ بھی جڑنا چاہتے ہیں نہ کہ 4 سال بعد نکل کر یا کہ ساری زندگی ہم لوگ اکاؤنٹنٹ 10 سال پڑھ کر وہ نکلتے ہیں. تو ہم بزنسز کی طرف بھی جانا چاہیے ہمیں اور یہ میرے خیال میں میرے لیے فیوریٹ پارٹ ہے جو کہ we managed to achieve this much in 5 years. تیسرا کیا ہے؟ دیکھیں ڈر تو نکالنا ہی پڑے گا. میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی چاہیے. تو اٹس بیسیکلی ہر لائف میں ہر کوئی عروج کو زوال ہوتا ہے and I will feel that there will be a time جہاں پر enablers if not continue to evolve then may not exist. اس لیے ہمیں فیئر یہ ہے کہ ہمیں نئی سے نئی چیز آپ لوگوں کے لیے لانی چاہیے, ایوالو کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ویلیو ایڈ کرنی چاہیے آپ سب کے لیے, نہ کہ ایک ہی چیز کو اگر ہم پورے پاکستان کو اس پہ لگا دیں تو وہ ڈزنٹ فیل رائٹ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا انیبلر اسکول آف انیبلرز کے نئے پروجیکٹس, انیبلرز کالج آف ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوں گے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوں گے ساتھ ساتھ. We started with Amazon but now we are into much more bigger. We are launching IT company, a lot of other things inshallah. Last was کیا جی دیکھیں روٹین تو سونا تو ہے ہی نہیں. لائف میں کچھ 4-5-6 گھنٹے سوتے ہیں اور سارا دن ہی کمپلینس کو دیکھا جاتا ہے کہ سروس لیول کیسے مینٹین ہو رہا ہے, نئے پروجیکٹس کے بارے میں ڈسکشن رہتی ہے ہر وقت, اور اپنی لائف کو بھی اپنی مینٹین بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو ہیلتھ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور فیملی کو بھی ٹائم دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی کوئی رسپانسبلٹی ہے تو یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ چھوڑ کر ہی آپ ایک روبوٹ بن جائیں. ساتھ ساتھ سب کچھ ضروری ہے. میانہ روی از ویری امپورٹنٹ, لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ہمیں بھی گھر میں بہت زیادہ تانے ملتے ہیں مجھے بھی کہ ٹائم نہیں دیا جاتا, لیکن کیونکہ رسپانسبلٹیز ہیں تو اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. ایون تھینک یو. السلام علیکم سر جی, وزیرستان سے کہاں سے آئے جی؟ جی وزیرستان سے. کیا رہتے ہیں؟ نہیں وزیرستان سے. اس کے لیے آپ نے ان کے لیے تو یار تالیاں بجائیں گے. آن لائن بھی ہوتا ہے بالکل. دیکھیے وہی میں نے جیسے ایگزامپل دی, اپنا اسٹور بنائیے. ہینڈز آن کیا ہوتا ہے کہ پریکٹیکل کام کرنا, یہ ہینڈز آن اس کو کہتے ہیں نا, پریکٹیکلی کام کیا. تو اب نہیں ہے تو پھر اپنا اسٹور بنا لے. کوشچن آتے ہیں گروپ میں پوچھے ہمارے, جہاں پہ ایک میں 13 لاکھ ہے, ایک میں 4 لاکھ ہے, 17 لاکھ لوگ ہیں. 17 لاکھ لوگوں کے لیے آپ کا ایک کوشچن بڑا کوئک آنسر ہونا چاہیے. وہاں کوشچن لکھیے اور 60 سیکنڈ میں آنسر لیجیے. کیا ضرورت ہے ابھی ادھر کتنے پیسے لگانے کی. یہاں پر آپ اگر تو رشتہ دار رہتے ہیں تو پھر ان کے گھر رہ سکتے ہیں کچھ 4-5 مہینے اور پھر یہاں آ جائے. نہیں رہتے تو یہ تو کوئی کامیاب بندہ ہے اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے انہیں, یہاں پر ہو جو چاہتا ہو کہ میں ان کو سپورٹ کروں, وزیرستان سے آیا. 2 ہاتھ کھڑے ہیں آپ کے لیے. 3 ان کی وار کی فیس بھی آپ دیں
اور ساتھ ان کو اٹیچ بھی کریں گے. سر اٹیچ کروا سکتے ہیں, اٹیچ کروا سکتے ہیں, کام دلا کون سکتے سی ہیں. فیس بن دے گا جی 3 مہینے کی؟ وہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے سر. اچھا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, اچھا پیسے ہیں. پھر ٹھیک ہے, پھر ہینڈ زون کے لیے کون ان کو ساتھ اٹیچ کرے گا بھائی؟ ٹھیک ہے جی, یہ سارے آپ کو اٹیچ کریں گے. 4-5 لوگ ہیں. یلو شرٹ تو نہیں بھولنی چاہیے کیونکہ یہ کافی پرومیننٹ ہے. آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں سیکھنے کے بعد. تو دیر شوڈ ناٹ بی, یہی بات ہے کہ کانفیڈنس ڈیولپ کریں, اور ہمیشہ جب بھی اس طرح کے میٹ اپس نیٹ ورکنگز ہو رہی ہیں اس کو جوائن کیجیے, کیونکہ اس کو جوائن کرنے سے آپ بہت سارے لوگوں کے کوشچنز ایکسپوجر اور کانفیڈنس ڈیولپ کر پاتے ہیں. السلام علیکم سر. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پشاور کے بارے میں اتنا سوچے, کیونکہ اکثر پشاور کو اوائڈ کیا جاتا ہے اسلام آباد اور روڈ پروویژن کے حوالے سے. اور سر میں نے آپ سے ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ ماشاءاللہ آپ نے انیبلرز میں ایک نام بنایا ہے, اور آپ کو جب آپ کی اسٹرگلنگ لائف تھی تو بہت سے آپ لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ یار تم نہیں کر سکتے, تمہاری شکل ہے کہ تم کرو گے, اور یہ تو آپ کو بھی ڈی موٹیویٹ بہت لوگوں نے کیا ہوگا. تو ہم لوگ اکثر لوگ خاص طور پر پشاور میں زیادہ تر لوگ اس بات پر ڈی موٹیویٹ ہو کر اپنا وہ مشن چھوڑ دیتے ہیں, ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے ایسے لوگوں کو, ہم ایسے لوگوں کو کیسے اوائڈ کریں, مجھے کائنڈلی اگر آپ یہ بتا دیں تو آپ کی بہت. دیکھیں اوائڈ ایسے کریں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ رہے ہیں اور ویسے لوگ تو سنیں ہی نا. دس از ویری ایزی. آپ ہمیشہ دیکھیں, آپ اگر سگریٹ نہیں پیتے فار ایگزامپل, تو آپ 6 مہینے کسی کے ساتھ رہیں گے جو سگریٹ پیتا ہے, تو کبھی نہ کبھی آپ بھی پینے لگ جائیں گے 6 مہینے بعد. اگر آپ 6 مہینے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو پازیٹیو سوچتے ہیں کہ آپ وہ بزنس کرتے ہیں, تو 6 مہینے بعد آپ بھی بزنس کرنا لگ جائیں گے, کیونکہ آپ کی بات ہی وہ یہ ہوئی ہے کہ 5 لوگ آپس میں ہمیشہ اپنے بزنس کی بات کرتے ہیں اور آپ بزنس کی نہیں کرتے. تو اس لیے ایسے لوگوں میں بیٹھیں, ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو پازیٹیو سوچتے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پر تو ہمارے مسئلے ہیں لوگوں کے مسئلے, اور لوگوں کو مشکل میں دیکھ کر ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک کلچر بنا دیا گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے صبح اٹھے تو خبریں لگا لیں یا کوئی نیوز دیکھ لیں, شاید ہی کوئی اچھی خبر ہو, وہ چھوڑ کے دیکھنا کہ آپ ایک نیگیٹو بار بار چیز کو دیکھیں گے تو اس جیسا ہی سوچیں گے. جیسے ایک مزدور ہوتا ہے, وہ اس کو دن میں 500 روپیہ دیہڑی ملتی ہے, وہ 500 روپے جو ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں. تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں یار تم گھر جاؤ, تم 500 روپے لے کے 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہو. وہ کہتے ہیں جی میں ایسے لوگوں میں بیٹھ کے بیٹھنا چاہتا ہوں جو میں دیکھ سکوں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں لوگ بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. تو ایسی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انویسٹ ان دوز پیپل, لیو ان دوز پیپل. ایسے ہی دوست ہونے چاہیے جو یہ جیسا بننا چاہتے ہیں. دس از ہاؤ شوڈ بی. اب جیسے کو ورکنگ اسپیس ہے مال, یہاں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اگر آپ نہیں بھی کام کر رہے ہیں یہاں پہ, تو 7 والا بندہ یا 10 لوگ دکان چلا رہے ہیں اپنی آن لائن, تو آپ نہیں بھی چلا رہے تو آپ بھی موٹیویٹ ہو کر وہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو انوائرمنٹ ریئلی میٹرز, ریئلی میٹرز. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو پشاور. سر میرا ایک کوشچن ہے اور میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈیسیجن لینا ہر ایک انڈیویجول کی لائف میں بہت ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح میں نے بھی ایک ڈیسیجن لیا. جیسے ہی میں گریجویٹ ہوا میں نے سوچا کہ میں ای کامرس میں کام کروں گا. تو میں ڈائریکٹ ہی انیبلر کے ساتھ اٹیچ ہوا, اور ٹریننگ کے بعد اس کے بعد میں نے 3-4 مہینے ایجنسی کے ساتھ کام کیا. لیکن سر ہر ایک انڈیویجول کے مطلب جو ڈیسیجن لیتا ہے اس کے بعد اس کے سیلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ مطلب جس فیلڈ میں میں آیا ہوں کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئک رچ اسکیم نہیں ہے, اس میں مطلب پیشنس چاہیے ہوتا ہے. لیکن انسان کے ساتھ یہ سیلف ڈاؤٹ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. تو سر کرنٹلی آپ یہ بتائیں کہ مطلب جو بھی نیو چیز ہے اور جو کرنٹلی ایز اے سروس پرووائڈر کام کر رہے ہیں, تو اس کا فیوچر اور اس کا اسکوپ اور سر اس کا کیا ہوگا سر؟
تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں کوشچن سے کہ آپ نے کام کیا اور آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہے کہ نہیں, یہ کوشچن ہے. نہیں سر, اس میں چونکہ ایفرٹ زیادہ ضروری ہوتی ہے تو بعض ٹائم انسان کو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو سر ڈاؤٹس ہوتے ہیں. ٹائم نہیں دے پاتے آپ؟ نہیں, ٹائم کی بات نہیں ہے سر. اچھا, ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ مطلب میں ڈاؤٹس کر رہے ہیں آپ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں. یہ ہے, دیکھیں ہمیشہ وہی کام کریں جو کہ کام کرتے ہوئے جس کا مزہ بھی آئے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ انجوائے ڈوئنگ اٹ تو پھر شاید یہ نہ ہو آپ کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور چیز میں مزہ آئے کام کرتے ہوئے. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ای کامرس اور یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے, اس لیے میں انجوائے کرتا ہوں. تو یہ کہ پروڈکٹ سیل کرنا, آرڈرز لینا اینڈ آل دس, اسکیل کرنا, مجھے اسکیل کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے جو بھی ہم پروجیکٹ کرتے ہیں اس کو اسکیل کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, آپ کو یعنی کہ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا بوریت ہے, آئی ڈونٹ فیل ڈوئنگ اٹ, پھر نہیں کرنا چاہیے اور وہ چیز کرنی چاہیے جو کہ جس کا آپ کا پیشن ہے. اب پیشن آپ کا اور اگر کسی بھی چیز کا نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ دس میں بی مائی پیشن. پیشن تلاش کرنے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے میں جج کر پاتے. اٹ ٹیکس ٹائم. ایٹ لیسٹ کسی بھی چیز کا ڈیسیژن لینے کے لیے 1 سال تو دینا چاہیے آپ کو. اور 1 سال میں اگر آپ بالکل زیرو تھے تو 1 سال از دا رائٹ چوائس. اگر تو کچھ آتا ہے تو پھر شاید پہلے پتہ چل جائے آپ کو. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور چیز کہ پیشن تلاش کرنے کے لیے استادوں کے ساتھ ٹائم زیادہ گزاریں, اپنی ٹیچرز کے, جو کہ دیکھ سکے آپ کو کہ آپ کس چیز میں بہتر ہیں. ہمیشہ جو ہیرا ہے وہ کولے کی گاہک نہیں ہوتا ہے, تو اس کو تراشا جاتا ہے, جوہری اس کو تراشتا ہے, پھر وہ ہیرا بنتا ہے. جوہری ان دس سینیریو ریلیونٹ ٹیچرز ہیں, ایکسپرٹس ہیں جن کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کریں, جو کہ آپ کو ویلیویٹ کر سکیں, دیکھ سکیں کہ آپ پک بھی کر رہے ہیں چیزیں, پتہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں. کہ ٹائم ہی ویسٹ ہے, ٹائم ہی ویسٹ ہے تو وہی آپ کو یس کر پائیں گے. دس از کالڈ کیریئر کاؤنسلنگ. تو آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے جی. آج 3 سوال جی آج کے انشاءاللہ. ہلو, السلام علیکم سر. سر ہمارا سوال جو ہے نا وہ امیزون کے اوپر ہے کہ امیزون پر آج کل بہت زیادہ کمپٹیشن آنے والے ہے اور آلریڈی آ چکا ہے. اتنی ساری لوگوں کے لیے امیزون پر وہ جو سیل کا ظاہر کرتا ہے کیا وہ اس کے لیے ملے گا یا نہیں سر؟ دیکھیں امیزون 21 مارکیٹ پلیسز میں ہے اس وقت, 21 ملکوں میں ہے. سر یو ایس میں جو کمپٹیشن ہے نا, تو یو ایس از اے کمپیٹیو مارکیٹ, آپ کسی اور مارکیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں لانچ. لیکن سر ورلڈ وائڈ بہت لوگ نے امیزون پر آنا شروع کیا ہے آلریڈی سر, تو کیا فیوچر میں سارے لوگوں کے لیے اس کے لیے دیکھیں امیزون از اے گڈ وے ٹو اسٹارٹ بیکاز وہاں پر بہت ساری آلریڈی ٹریفک آ رہی ہے, بہت ساری. اور امیزون پہ ایک ہی ماڈل نہیں ہے, امیزون پہ بہت سارے ماڈلز ہیں. آن لائن آربیٹراج ہے, ہول سیل ہے, پرائیویٹ لیبل ہے, ریپڈ لانچ کر سکتے ہیں, اور 21 مارکیٹ پلیسز ہیں, بہت ساری سروسز دے سکتے ہیں. یہاں کتنے لوگ ہیں, فار ایگزامپل یہ 200 لوگ ہیں. اب مجھے یہاں بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ جاپان میں لانچ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہے کوئی نہیں ہے, تو اس کا بڑا اسکوپ ہے. رائٹ. دوسری بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا میں امیزون کی جاپان. تیسری بڑی مارکیٹ ہے جرمنی. رائٹ. جرمنی میں بیوٹی پروڈکٹ کون لانچ کر سکتا ہے اس بچپن میں؟ ایک. تو کتنا اسکوپ ہے. تو ایسی چیز, اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ تھنک آؤٹ آف دا باکس, کہ ایسی چیز جو مشکل ہے اور جس کی ڈیمانڈ ہے اور جو لوگ نہیں کرنا چاہتے. تو اکاؤنٹ سسپینشن ہر بندے کو اس کی فکر ہے, اکاؤنٹ سسپینشن سیکھ لیں. رائٹ. فرانس میں LLC بنانا سیکھ لیں, ویٹ ایکسپرٹ بن جائے. There are a lot of other things جو کہ لوگ جس کو سمجھتے ہیں مشکل ہے, آپ نے وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. So always think outside the box. سر جی آپ بتا رہے ہیں کہ یو ایس مارکیٹ کو چھوڑے, تو سر جی ہم جب کلاسز لیتے ہیں تو یہاں پر صرف یو ایس یا یو کے ٹچ کیا جاتا ہے. یو ایس مارکیٹ بیسیکلی دیکھیں پرائیویٹ لیبل جو ہے, اگر آپ نے یو ایس مارکیٹ میں پرائیویٹ لیبل کرنا ہے تو آپ کو زیادہ پیسے چاہیے. لیکن اگر آپ ایک مارکیٹ بھی سیکھ لیتے ہیں, ہے تو ایک ہی ساری چیز. جو بندہ امریکہ سیکھ گیا وہ سب سیکھ گیا. سارے PPC تو ایک جیسی ہے, کی ورڈ ٹریکنگ بھی ایک جیسی ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ کا کرائٹیریا جو ہے وہ ہم نے آپ کو ساری مارکیٹس کا دے دیا ہوا ہے.
राइट। लॉन्चिंग टेक्निक जेनेरिक है सबके लिए, इमेजेस सबके एक जैसे ही हर मार्केट के, ये कि अगर तो अकाउंट ओपनिंग है वो सिर्फ डिफरेंट है हर मार्केट का, यूएई में अकाउंट बनाना उसके लिए आपको, क्योंकि हम आपको 21 मुल्कों के अकाउंट ओपनिंग नहीं बता सकते 3 महीनों में, इसके लिए 1 साल की सपोर्ट है, इसलिए वहाँ क्वेश्चन पूछा करें। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जिस तरह इंजीनियरिंग का ट्रेंड था वो खत्म हो गया, फिर जो था मेडिकल का ट्रेंड था वो भी खत्म हो गया, आज जो है ई-कॉमर्स पाकिस्तान में ट्रेंड में आया है, तो आपको नहीं लगता कि अमेज़न का ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए मार्केट बहुत टफ हो रहा है सर, पहले जो है रैंकिंग बहुत आसान होता था, अब जो है मार्केट बहुत, देखिए ये ऐसी है, हर चीज इवॉल्व करती है टाइम के साथ साथ, आपने भी अपनी स्ट्रेटजीज को अपडेट करना है बेस्ड ऑन द सिचुएशन इन द मार्केट। इसी तरह से अगर आप समझते हैं अमेज़न पे मैं नहीं कम्पीट कर पाया, तो आप अपना स्टोर बना सकते हैं शॉपिफाई का, और अमेज़न पे अगर अमेरिका में आप नहीं बीट कर पाए तो आप होलसेल पे चले जाएं, अगर आप अपना एसेट प्राइवेट लेबल नहीं बनाना चाहते। होलसेल में तो इस वक्त 100 में से जो भी लॉन्च करता है वो शायद ही नाकाम होता है, बिकॉज वो ऑलरेडी कैलकुलेटर ब्रांड अप्रूवल ले आता है। 80% लोग होते हैं जो किसी वजह से नहीं कर पाते। देयर आर ऑलवेज वेज ऑफ डूइंग इट, लेकिन उसके लिए आपको एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है ऐसे, जहाँ पर आप हर वक्त अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखें। इसीलिए मैंने आपको जब मैं 7 पॉइंट बता रहा था तो मेरा तीसरा पॉइंट था ऑलवेज इम्प्रूव। तो वी हैव टू इम्प्रूव अगर हमने सक्सेस को मेंटेन रखना। यू कैन नॉट से कि 3 मंथ्स में मुझे ये बता दिया तो दैट्स इट, इट्स नॉट दैट्स इट, इट इज कंटिन्यूसली। आज तक 12-13 सालों से मैं लर्निंग कर रहा हूँ, हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ ही नज़र आती है। तो मैं तो नहीं कहता कि मैं 10 साल पहले किया था, ठीक है जी। सो कितना टाइम है? ठीक है जी, एक और ले लें आपका भी ले लेते हैं। तो सर मैं अमेज़न यूके में होलसेल और आर्बिट्राज पे कर रहा हूँ। किस मार्केट में? अमेज़न यूके में आर्बिट्राज और होलसेल पे एक छोटी सी एजेंसी रन कर रहा हूँ। तो आपने स्केलेबिलिटी की बात की कि आपका फेवरेट वो स्किल है या पार्ट है, तो मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दें टू ग्रो माय ई-कॉमर्स एजेंसी, टू स्केल माय ई-कॉमर्स। देखिए आप स्केल जहाँ पर भी करना चाहते हैं, हमेशा स्केल करते हुए ये मत देखा करें कि मेरा प्रॉफिट कितना है या मुझे कितने पैसे आएंगे। स्केल करते हुए पहले ये देखें कि मैं लीडर्स कैसे तलाश करूं जो कि मेरे साथ खड़े होकर डिफरेंट टेरिटरीज में कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप सर्विसेज, मार्केट कौन सी आपकी, अगर आप सर्विसेज ज़्यादा पाकिस्तान में लोगों को दे रहे हैं, अमेरिका में दे रहे हैं, यूरोप में दे रहे हैं, कहाँ पर भी दे रहे हैं? अमेज़न यूके पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी हैं, यूके क्लाइंट्स भी हैं। तो ये है कि यूके में आपका सेटअप होना चाहिए सबसे पहले, अगर आप उसको स्केल करना चाहते हैं इस सर्विसेज को, तो यूके में आपको अपने जो लोग हैं उसको साथ अटैच करना होगा। सर एक जेनेरिक गाइडलाइंस मुझे दे दें कि ई-कॉमर्स एजेंसी को कैसे स्केल किया जाता है, जेनेरिक गाइडलाइन, कोई भी कंट्री हो कुछ भी हो। इसकी कोई बुक नहीं है स्केल कैसे किया जाएगा कि आप कहें कि ये कर लो तो स्केल कर लो। उसके लिए आपको सबसे पहले लीडर्स तलाश करने होंगे जो कि आपको रिप्रेजेंट कर सकें और लीड कर सकें। अब लीडर तलाश करने की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है कि लीडर्स कैसे तलाश करने हैं। आपको अपनी टीम में से ही लोगों को मूव करना होगा इधर उधर। अगर आप समझते हैं कि मेरी ये बेस्ट टीम है तो बेस्ट बंदे को मूव कर दें जो कि आपकी नई जगह पर जाकर लीड करें। अभी आपके कितने मेंबर्स हैं? 5 में से आपको कौन सबसे अच्छा लगता है? एक है, तो उसको उस जगह भेजें जहाँ नया सेटअप करना चाहते हैं। अगर वहां पर आप नहीं ढूंढ पाए कोई बंदा, जब वो सेटअप कर लेगा तो फिर उसको किसी और जगह भेजें। ये नहीं कि एक बंदा हमेशा मूव करता रहे, देखता रहे। अब नेबलस की एग्जांपल ले लें आप, मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे स्केल किया। मैंने कुछ लोगों को 2018 में पढ़ाया। 2018 में कोई 10 लोग थे मेरे पास पहले सेशन में, और मैंने 10 में से एक बंदा देखा जो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसी को मैंने कहा कि आज के बाद मैं मैनेजमेंट रोल में जा रहा हूँ और तुम लाहौर शहर को संभालोगे। और उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट शहरों में लोगों को तलाश करना शुरू कर दिया जो स्टूडेंट्स थे। और मैंने देखा कुछ लोग पेशावर से, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से कुछ लीडर्स नजर आते थे। और जो मेरा बेस्ट बंदा था जो मैंने लाहौर में किया था उसको मैं भेजता गया उन शहरों में सेटअप करने के लिए। और ऐसे हम हर शहर में स्केल होते गए और बहुत सारे लोगों ने धोखा भी दिया। ये नहीं है कि आपने को बंदे ढूंढ लिया तो आप सारी जिंदगी उनके साथ ही रहेंगे। बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं।
تو یہ اسی طرح سے اسکیلنگ ہوگی. یو ہیو ٹو فائنڈ اے لیڈر اور جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. اگر ہم ایک اسکل سیکھنا چاہتے ہیں نا تو ہم اس میں اپنی کنسسٹنسی نہیں رکھ سکتے, مطلب ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو سر اس کے لیے آپ دیکھیں ڈی موٹیویٹ ہونے کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ میں رہنا ہوگا جہاں پہ آپ ہر وقت موٹیویٹ ہی رہیں. موٹیویٹ رہنے کے لیے ہمیشہ اپنا گول کلیئر رکھا کریں. اب گول آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے 5 سالوں میں, اس کے لیے مجھے راستے میں کچھ نہ کچھ ایشوز تو آئیں گے, میں نے اس ایشوز کو اوور کم کرتے جانا اور اس انوائرمنٹ میں رہے جو کہ ڈی موٹیویٹ نہ کرنے والے لوگ, یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری یہ چیز کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس دوسری آپشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 30 سال 20 سال جاب کرنی ہے اب کسی کی, کیونکہ میں اپنا کام کرنے کی ٹرائی کر رہا تھا نہیں کر پایا, تو 20 سال کسی کی جاب کرنی ہے کہ میں نے 3 سال یا 2 سال کنسسٹنٹ رہ کے اپنے کام کو اسٹیبلش کرنا. تو یہ آپ کی چوائس ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی لائف میں امپورٹنٹ کیا ہے, ارجنٹ کیا ہے. امپورٹنٹ کو سمجھ لیجئے کیا ہوتا ہے, میرا ارجنٹ کیا ہوتا ہے. ارجنٹ یہ ہوتا ہے ابھی آپ کو کال آئی ہے, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے میرے پاس گولز ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ارجنٹ کیا ہے, امپورٹنٹ کیا ہے. جب آپ اس چیز کو ارجنٹ بنا لیں گے کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہوں تو یہ میرے لیے ارجنٹ تھا, تو سب کو چھوڑ کر اس واپس آ جانا. ٹھیک ہے, آخری سوال آخری ہے, لیکن آپ نے آپ اس کے بعد مائک نہیں موو کریے تو آپ کے بعد آپ آ سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو پشاور اینڈ تھینکس فار یور ٹائم. سر میرا کوشچن ہے کہ میں اپنے اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم 3 فرینڈس ہیں, ہم نے 5 ایئرس میں ایک کیمپس مینجمنٹ سافٹ ویئر لانچ کیا ہے انٹرنیشنل بیس. اس میں کلاؤڈ بیس سسٹم ہے جو میرے ساتھ ابھی تقریباً 30 کلائنٹس ہیں. اور ہم مطلب کہ ایجوکیشن سیکٹر جتنے بھی ہیں, اسکول کالجز یونیورسٹیز لیول پہ ہم وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. میں خود اس پہ سینئر مارکیٹنگ مینیجر ہوں اور میں نے خود پرسنلی جو ہے تقریباً 3 فیمیلز اور 3 میلز کو جاب دیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہم جو ہے انیبلر کے پلیٹ فارم سے اس کو مطلب پروموٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس پہ جاب بھی دے سکتے ہیں, اور ایجوکیشن سیکٹر جتنے بھی ہیں اس میں مطلب ٹریڈیشنل ورک جو پیپر ورک ہوتا ہے ہم پیپر لیس ورک کرتے ہیں. اس میں کمپیوٹرائز کمپلیٹ ایک سیٹ اپ بنایا ہے جس میں ہم نے بہت محنت کی ہے. اس پہ ہم نے 5-6 سال محنت کی. آپ آ جائیے, ڈسکس کر لیجیے ادھر ٹیم سے آف لائن, یہاں پر یہ بیٹھے ہیں, ان سے بات کر لیجیے گا اور احمد سے بات کر لیجیے گا. ان دونوں سے بات کر لیں آف لائن اور دیکھ لیں وہ مردان میں ہوتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں مردان میں, تو کس طرح سے آپ کے پی کے میں یہ چیز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. جی سر مجھے تو تمام سوال کا جواب مل گیا. جسٹ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو. اینڈ سر میں یہاں پہ آیا اور ٹریننگ یا سکسیسفلی ایک لانچ وغیرہ بھی کیا اور میں بہت ہی خوش ہوں آپ کی اس طرح یونیک میٹ اپ ارینج کرنے کا اور اتنا دور آنے کا. اور یہاں پہ لوگوں نے آپ کے لیے انگلش میں بھی شعر وغیرہ سنا دیا اور انگلش اردو میں بھی. جسٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے 2 lines for you and Pashto. Chuguti paki wahi palas badarshi. Chuguti pasi wahi palas badarshi. Chawayel chupadariya pi gohar gashta. Thank you sir. مجھے بات چلے گیا تھا اردو میں. چلو ٹھیک ہے, میں اچھے الفاظ ہی ہوں گے وہ بھی سوچ رہا. السلام علیکم سر جی. سر جی میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر ڈگری کو ترجیح زیادہ دی جاتی ہے بنسبت اسکل. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ کو ہائر کیا جاتا ہے, ورنہ آپ کو نہیں ہائر کیا جاتا. تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اور نہیں ایسا کہیں بھی ہوتا کہ ڈگری ہے تو ڈگری میرے خیال میں تو تب بہت یوز ہوتی ہے جب رشتہ کرنا ہوتا ہے. جب پوچھتے ہیں لڑکی والے کہ جی لڑکا کتنا پڑھا ہوا ہے یا باہر جانا ہے, میرا تو خیال کہ جاب کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈگری کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس کیا ہے, اسکل کیا آتا ہے. آج کل کون ڈگری پوچھتا ہے کہ ڈگری آتی ہے تو اس کے بعد ایکسپیرینس نہیں ہے, اسکل نہیں ہے, تو پھر نہیں پوچھتا. تو اسی لیے
ڈگری ضرور کرنی چاہیے لائف میں بیکاز آپ کو شعور دیتی ہے, لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ 4 سال بعد نکلنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں انٹرنشپ کروں, اب ساتھ ساتھ ہی کرنا ہے. ساری زندگی پیرنٹس کے پیسوں سے کب تک ڈگریاں کرتے رہیں گے, کب تک پیرنٹس سے پیسے لیتے رہیں گے, رائٹ. اچھا میرے سے ایک بھی فیمیل نے کوشچن کیوں نہیں پوچھا؟ سر انگلش میں چاہتی وہاں پہ پرمیشن تو فیمیل پوچھے بیکاز اٹ فیلز لائک یہ ان کو دے دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. اکتوبر میں آئی تھنک جو ہے نا میں آپ سے کراچی میں ملا تھا وارٹ میں, آپ وہاں پہ آپ کی میٹنگ ہوئی تھی نا, تو میں نے وہاں سے ارادہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ میں اپنی جرنی یہاں سے سٹارٹ کروں گا, اور جب میں اگلی ملاقات سر ثاقب اظہر صاحب سے کروں گا تو میں ود ارننگ کروں گا. اچھا اچھا. تو پھر میری وہاں پہ جو ہے نا مطلب جرنی سٹارٹ وہاں سے ہو گئی, اور میں نے نومبر میں اپنے ایف بی اے ماسٹری بیچ 7 کا کورس جوائن کر لیا. تو میں نے ود ان فرسٹ کلاس میں نے الحمدللہ $120 ارن کیے تھے, جو کہ ہول سیل کی پروڈکٹ میں نے سیل کی تھی. میں سر ثاقب امان کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں سر آپ سب جو کہ انیبلرز ہیں ان کا اتنا تھینکسفل ہوں کہ اللہ کرے ہمیشہ ہم جو ہے نا کہ گرو کریں, اور ہمیشہ ہم ایسے ہی کامیاب ہوتے رہے, اور آپ ہمیشہ ہی ہماری طرح جو کہ مطلب بہت ہی مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, اور ان کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے یار ہمارے بارے میں بھی کوئی سوچنے والا ہے. تو آئی ایم تھینکفل ٹو یو سر, ویری ویری تھینکفل. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پشاور آنے پر. میرا سوال یہ ہے سر, آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو انیبلر کے ساتھ جوڑا ہو اور اس میں کوئی ارننگ نہیں کی. نہیں میں نے ایسے نہیں کہا. نہیں میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. میں آپ کو کوشچن پوچھ رہا ہوں سر, کوشچن میں نے پورا نہیں کیا. نہیں کوئی کوشچن آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. میں نے کہا ہے کہ 1 سال تک جو کو ورکنگ اسپیسز میں رہتا ہے وہ ایسے میں سے 100 میں سے 99 ایسے لوگ ہیں جو کو ورکنگ اسپیس میں 1 سال تک رہتے ہیں, وہ زیادہ لوگ جو ہے 99% کامیاب ہیں. یہ میں نے کہا. اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو انیبلر کے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ جڑا نہ ہو, اس نے اپنے تھرو سے کوئی اسکل سیکھی ہے, جیسے میں ہوں اور خود پی پی سی مینیجر ہوں, 1 سال سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, نالج میرے پاس بہت زیادہ ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے, تو اس طرح بندے کے لیے اس طرح پلیٹ فارم پہ کیا اپرچونیٹی ہے آپ کے پاس؟ اپرچونیٹی یہ ہے کہ اس کو اس انوائرمنٹ میں رہنا ہوگا. یہاں پر آپ اگر میں آپ کی جگہ ہوں, انیبلرز کے اس وقت 17 لاکھ ممبرز ہیں گروپس میں, 2 گروپس میں. ان 2 گروپس میں اس وقت 30,000 سوالات پوچھے جاتے ہیں 30 دنوں میں. 30,000 سوالات کے نیچے اگر آپ 2,000 سوالات کی بھی آنسر کر لیں تو اپنی ویزیبلٹی شو کرنی ہے, اپنے آپ کو شو کرنا ہے کہ مجھے اسکل آتا ہے. سب کو پتا ہونا چاہیے مجھے پی پی سی آتی ہے, تو لوگ آپ کو خود اپروچ کریں گے, لوگ آپ سے بات کریں گے خود. اگر آپ کو پی پی سی آتی بھی ہے تو آپ کو ورکنگ اسپیس میں ادھر بیٹھ سکتے ہیں. یہاں بہت سارے لوگ, جیسے ابھی کسی نے کہا گرافک ڈیزائننگ کے لیے میں نے اتنی پی آر بنا لی کہ گرافک ڈیزائننگ کا کام ہوتا ہے تو سب کہتے تھے اس کو ہائر کرو. تو آپ کو پی پی سی آتی ہے, اچھے ہیں آپ, تو سب جو یہاں پر آ رہا ہے یا کوئی کسی کو ہیلپ چاہیے تو آپ کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے. اٹس آل اباؤٹ اس انوائرمنٹ میں رہنا, کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کام میں جو چاہتے تھے وہ کر سکے تو پھر اس کو تھوڑا سا تو اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی, نہ کہ مزید 2 سال اسی جگہ پہ گزار دیں جو کہ آپ نے گھر میں گزارا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اٹ واز گریٹ کیچ اپ ود آل آف یو. اور میں یہ میرے خیال میں تیسری دفعہ ہے یہاں پر, آلویز ایکسائٹنگ ٹو بی ہیئر. بہت سارے پرانے فیسز بھی نظر آئے جو کہ پچھلے 1-2 سال سے یہاں پر ہیں, لیکن انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ سیاسی نعرے نہیں ہے کہ جو آپ کو کہتے تھے ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے, لیکن وی ریئلی مین اٹ کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ ارننگ نہیں بھی کر رہے تو آپ کو ایسی ایٹ لیسٹ نالج اور اسکلز پرووائڈ کی جائے کہ آپ اس سے سیٹسفائڈ ہو کہ میں نے یہ چیز انیبلر سے سیکھی ہے اور میں اس کو مزید ایمرج کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ ڈٹے رہے اور ہمارے ساتھ اس کو جڑے رہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کو ورکنگ اسپیس میں جڑ سکتے ہیں. کہیں پر بھی دوبارہ بہت سارے پشاور میں سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں,
یہاں پر آپ فری میں آ سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں. ایسے ہی دوست ہونے چاہیے آج کے بعد آپ کے جو اسی فیلڈ کے, اور اسی جگہ یہی دوست آپس میں کھانا بھی کھا رہے ہیں, شادیوں پر بھی جا رہے ہیں, ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں بیٹھ کر. ایسے دوست بالکل نہیں ہونے چاہیے جو کہ آپ کو اس فیلڈ سے دور لے جانا چاہیں, یا وہ ڈفرنٹ لوگ ہیں. ضرور ان کے ساتھ بھی تعلق رکھیں, لیکن اٹھنا بیٹھنا جو ہے اب آپ کا ایسے لوگوں میں ہونا چاہیے جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں. And inshallah I'll see you very soon. Thank you so much.